ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ وعظم شانہ بحمد و ثنا حضور سرور کائنات با فخر موجودات زینت بصر کائنات حامی بے بساں غم غصار جہاں سید سرور سید انس و جان رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین فخر الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثناء دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن کے بعد احباب ذی وقار رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق کے نال اساں سارا کو اس عظیم الشان محفل پاک کے اندر حاضر جشان حاضر زینہ پہ دعائے کہ رب ذوالجلال اساں سارا دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے احباب ذی وقار رب ذوالجلال نے اپنی لارین کتاب کے اندر اپنی مخلوق کو بہت سارے نیک کام کرنے کا حکم دیتا اور نالی بہت سارے برے کاموں کو بچانے کا حکم دیتا گویا رب ذوالجلال نے قرآن کے پہلے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو اس حکم کا مننا ہر مومن مسلمان واسطے فرض ہے اور انہیں اوپر عمل کرنا انہیں واسطے کار ثواب اور فیض برکت ہے گویا انہیں ہی رب ذوالجلال نے اسے قرآن سے پہلے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو اس حکم کا بھی مننا ہر مومن مسلمان واسطے فرض ہے اور انہیں اوپر عمل کرنا کار ثواب اور فیض برکت ہے گویا روزے کا حکم دیتا اس حکم کی مننا ہر مومن مسلمان جو کہ فرض ہے اور عمل کرنا انہیں واسطے ثواب ہے جہاد کا حکم دیتا اس حکم کا بھی مننا ہر مومن مسلمان کے فرض ہے اور انہوں پہ عمل کرنا انہیں واسطے کار ثواب اور فیض برکت ہے گویا انہیں سارے حکموں کے نال ہی رب ذوالجلال نے قرآن کے 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے حبیب پیارے انہیں کو آنکھ دے دو کہ جس وقت میں رب ذوالجلال کی نعمت میں رب ذوالجلال کا فضل اور میں رب ذوالجلال کی کوئی عطا کرتا چیز پر کوئی پہنچے فلیفرحوا انہیں ضرور خوشی منا رہے اب انہیں
حکم کا مننا ہر مومن کے فرض ہے اور عمل کرنا ثواب ہے۔ اب ایویں ہی انہاں حکماں کی طرح اس حکم کا بھی مننا ہر مومن مسلمان کے فرض ہے اور یہ تے عمل کرنا ان کے واسطے ثواب کا کام ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ رحمت وہ فضل وہ نعمت ہے تیری شے کہ بندے کو پیسے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، پیر سید محمد نواز شاہ صاحب ماشاء اللہ تشریف لائے۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ رحمت اور نعمت اور خوشی ہے تیری تیرے دوتے خدا دا فضل سے خوشی منا منگے کہ بندے کو پیسے ان گدی گھدی شیشے سے لکھا حاصا من فضل ربی اے میرے رب کا فضل ہے کہ بندے کو پیسے ان کوٹھی مکان کرایا انہوں نے لکھا حاصا من فضل ربی اے میرے رب کا فضل ہے کہ بندے کو پیسے بنگلہ بنایا انہوں نے لکھا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یارو اسے قرآن کو میں اسے رب ذوالجلال کو نہ جب پوچھوں میرا خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت میری نعمت میرا فضل اور میری رحمت والے کو پہنچے خوشی مناؤ رب ذوالجلال کو پوچھتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمایا وہ دنیا والوں اگر میرے کو پوچھتے ہوئے تو میں رب ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل دنیا وہ ہی قلیل ہے یہ دنیا وہ ہی تھوڑی ہے۔ اے اللہ وہ تیرے نزدیک فضل رحمت تیری شے ہے۔ رب ذوالجلال فرمایا اگر میرے کو کوئی دے مال مال والے واسطے فضل ہے، دولت ان کے واسطے فضل ہے، اولاد اولاد والے واسطے فضل ہے، جائیداد ان کے واسطے فضل ہے۔ اگر میرے کو کوئی دے تو میں رب ذوالجلال فرمایا میں رب ذوالجلال فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اگر میں رب ذوالجلال کو کوئی دے تو میں رب ارشاد فرمایا یہ نبی ہے میرا ایک میں حاضر ایک میں ناظر ایک میں شاہد ایک میں مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ یہ اگر نبی دے صحابہ سمجھئے نبی دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز دو رکعت اتنے منہ کر کے پڑھیں دو اتنے کر کے پڑھیں صحابہ اتنے اتنے نہیں اٹھا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھو چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر تھوڑے امام سے پیشی کی نماز پڑھاوے دو رکعت اتنے منہ کر کے پڑھاوے دو دے بیچ جو اتنے چکرے تو سب پیچھو پھرے سو تو سب پھرے سو تو سب امام سے بھلا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور نماز کے اندر ہی اتنے منہ چکے رہے صحابہ اتنے اتنے نہیں اٹھا بلکہ صحابہ حضور کے پیچھو چلے گئے انہیں کو پتہ ہی کہ یہ نبی ہے تیرا رحمت بھی ہے تیرا نعمت بھی ہے تیرا فضل بھی ہے۔ اور اس واسطے صحابہ ان کے اوپر نہیں اٹھا بلکہ صحابہ حضور کے پیچھو منہ پھیری گئے۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی اے حضور علیہ السلام کو وضو کرنے تہجد کے ٹائم لوٹا بھر کے لے ایک بار میرا سونا نبی اٹھا یہ غلام لوٹا بھر کے دیتا حضور علیہ السلام فرمایا اے میرا غلام صلی یا ربیعہ اے میرا غلام عمر سے دا خاتم کے غلام کے نوکر ہے آج مانگ دے رشہ مکنی مانگ دے رشہ مکنی کا مطلب ہے کہ اگر دنیا دی کوئی شہ مکنی کا مانگ جو آخرت دی کوئی شہ مکنی کا مانگ۔ اب دیکھیں صحابی کیسے بنیے صحابی یہ نہیں آتا یا رسول اللہ میں کو بادشاہ بنا دو یا رسول اللہ میری اولاد کا رزق کا وعدہ پہنچا بلکہ حضور علیہ السلام صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر مہربانی فرمائیں دے نہیں ہے تدیوے تھوڑا اتھا دنیا کے اندر غلام کے لوگ کہا یا لوگ جنت کے اندر بھی عطا کرو۔ حضور علیہ السلام فرمایا ہے میرا صحابیہ اے طریقہ سے شہری مانگ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ
جنتی مل وجے جنتی تسی مل وجو اور جنتی تھوڑی غلامی تھوڑی نوکری بھی مل وجے بندی تیری شک لوڑے اس واسطے صحابہ سچائی اگر کوئی فضل اگر کوئی نعمت اگر کوئی رحمت نہیں تو یہ نبی رب ذوالجلال جاتے دنیا کے اندر میں ختم نبوت کا تاج پوا کے محفوظ فرمائے رب ذوالجلال کو دعائیں چند الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز نال بچہ ماشاءاللہ